बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 17 अगस्त 2025 इतवार का दिन, और इस वक्त जो पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, बिलखसूस KPK के इलाके बुनेर, सवात और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सैलाब ने गाँव के गाँव बहा कर रख दिए हैं। वहाँ पर जो है वो मौत का नाच आपको देखने को मिल रहा है। यकीन करें, वो जो विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं वो इंतहाई लरसा खेज हैं, वो इंतहाई दिल को दहला देने वाले जो हैं वो विजुअल्स हैं कि आप देखते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो तिनकों की तरह वहां पर बहती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। अब खबर क्या है कि KPK के बाद पंजाब में भी क़यामत बर्पा होने जा रही है। पंजाब में भी ये कहर नाजिल होने जा रहा है। पंजाब से क्या खबरें आ रही हैं, और इस वक्त जो KPK की सूरत हाल है वहां पर भी मजीद खतरनाक तरीन नहज पर ये सैलाब पहुंचने जा रहा है, और फिर उसके बाद पंजाब के अंदर भी अब सैलाब दाखिल होने जा रहा है। ये खबरें क्या हैं, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और जो हॉस्पिटल से इस वक्त गैर मामूली खबरें आ रही हैं, लाशों के हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो भी आपको बतानी है। और फिर दूसरी अहम खबर पर जो बात करनी है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है, और ये जंग जो है वो तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये हमला किस तरह से किया है, इस हमले की भी डिटेल्स आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है, ताकि आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोस जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो सैलाब की बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो KPK में सैलाब ने तबाहकारियां मचाई हुई हैं, और वहां पर जो है वो 300 से ज्यादा लोग जहां बहक हो चुके हैं जो सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं। अब सैकड़ों लोग जो है वो लापता हैं, यानी कि 300 से ज्यादा लोग जो है वो लापता भी हैं, जिनकी ना लाशें मिल रही हैं, जिनके ना वेयर अबाउट्स का पता है। क्या वो मलबे के तले नीचे दब गए हैं, क्या वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं, उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो जारी हैं, पाक फौज की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। वहां पर जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मौसम इतना खराब है, क्योंकि तेज बारिश हो रही है, सैलाब है, और सिवियर वेदर एक्सट्रीम कंडीशंस पर हैं। तो लिहाजा उस कंडीशंस के अंदर जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए जो ऑपरेशन है वो करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पाक फौज जो है वो उस पहाड़ी इलाकों में भी अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब आपको गिलगित बल्तिस्तान की भी खबर देना चाहता हूं कि सैलाब ने जो तबाहकारियां वहां पर मचाई हैं, वहां पर एक अहम एक्सप्रेस वे थी जो सैलाब के अंदर जो है वो बह गई है, और ये निलत्तर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा सैलाब में बह जाने के बाद निलत्तर में वाक़ई 3 बिजली घरों को बंद कर दिया गया है। यानी कि इतना खतरनाक सूरत हाल है कि वहां पर बिजली घर बंद कर दिए गए हैं। जाहिर है वहां पर भी कुछ बड़ा हमला हो सकता था, पानी अगर बिजली घरों के अंदर घुस जाता। और फिर दूसरी जानिब गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान ये बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा गैर मामूली तबाही हुई है पिछले 48 घंटों के अंदर। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अहम शहरा जो है गिलगित बल्तिस्तान की वो भी तबाह हो गई है, जिसकी वजह से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है, और सियाह जो है वो निलत्तर में फंस गए हैं। और जो गूच नाले हैं वहां पर सैलाबी रेले के बाइस दरिया हुंजा नगर का रुख जो है वो गोरो जगलूट की तरफ हो गया है। तो लिहाजा वहां पर जो निशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, और यहां तक के वो भारी पत्थर जिनको हैवी मशीनरी जो है वो उठाने में 2 दिन लगा देती थी, वो हैवी पत्थर जो है आप सोच नहीं सकते कि वो मशीनरी उनको उठा नहीं सकती थी। वो पानी के अंदर, पानी का बहाव इतना तेज है कि वो पत्थर जो है वो भी तिनकों की तरह बह रहे हैं। यानी कि इतनी तबाहकारियां जो है वहां पर मची हुई हैं। और फिर दूसरी जानिब ये मामला जो है वो सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगा, ये मामला आगे बढ़ेगा। अब मैं आपको जब कह रहा हूं कि KPK के बाद पंजाब के अंदर भी ये सैलाब का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, हॉस्पिटल्स लाशों से भर रहे हैं। जाहिर है KPK में जिस तरह से लाशें बिछी हुई हैं, जिस तरह से लोग वहां पर सैलाब की वजह से मर रहे हैं, यकीन करें उसके बाद हॉस्पिटल्स के अंदर तो इमरजेंसी नाफिज है। अब आप अंदाजा करें कि पंजाब के अंदर सूरत हाल क्या बनने वाली है। आप वो खबर जरा सुने। अब ये जराए बताते हैं कि मानसून का अब तक का सबसे बड़ा स्पेल, और ये तगड़ा स्पेल होगा जो पंजाब के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बलाई पंजाब में तूफानी बारिशों समेत क्लाउड बर्स्ट के खदशात,
اور یہ NDM میں جو ڈیزاسٹر اتھارٹی ہے پروفیشنل، انہوں نے اس کو خبردار کر دیا کہ جناب KPK گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تباہی مچانے والی مونسون کی بارشوں نے اب پنجاب اور دیگر صوبوں کا بھی رخ کر لیا ہے۔ آئندہ چند روز کے دوران پنجاب میں بھی غیر معمولی طوفانی بارشیں ہونے کا امکان ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی سپیل کے تحت آئندہ 24 گھنٹوں میں شدید بارشیں ہوں گی، اور 7ویں سپیل کے دوران بلائی پنجاب میں کلاؤڈ برسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ پہلے بھی پنجاب کے اندر چکوال، جیلم، ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ سیلاب آیا تھا 1 مہینہ پہلے، اور اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، آپ نے دیکھا کہ پنڈی کے اندر بھی جو تباہ کاریاں مچی تھیں، اب بالکل اسی طرز پر دوبارہ یہ 7واں سپیل مونسون کا لگنے جا رہا ہے، اور پنجاب کے اندر بھی کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے اور جو پروویژنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے خبردار کر دیا ہے کہ جناب اتوار سے 19 اگست تک یہ پورے ملک میں بارشوں کا امکان ہے۔ مری کے اندر، گلیات میں، اسلام آباد میں، پنجاب کے اندر کئی شہروں میں جو ہے وہ بارشیں ہوں گی، اور اس کے علاوہ کراچی کے اندر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی یہ غیر معمولی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ندی نالوں میں تغیانی کا جو ہے وہ خدشہ اظہار کیا گیا ہے، اور پھر دوسری جانب پنجاب بھر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پوٹھوہار ریجن میں فلیش فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے، وہاں پر بھی اس حوالے سے جناب خبردار کر دیا گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ راولپنڈی، مری، گلیات، جیلم، چکوال، اٹک میں کلاؤڈ برسٹ کے خدشات ہیں، جبکہ لاہور، شیخوپورہ، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، وزیر آباد، سیالکوٹ، نارووال، ساہیوال، جھنگ میں شدید بارشیں متوقع ہیں، اور یہ شدید بارشیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ یہاں پر بھی سیلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹوبہ ٹیکسنگ، چنیوٹ، فیصل آباد، اکاڑا، قصور، خوشاب، سرگودا، بھاولپور، میاں والی، بھاول نگر، DG خان، ملتان، مظفر گڑھ، کھانے وال، لودھرا، راجن پور، لیا میں بھی بارش کا امکان ہے، اور نالا لئی جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، وہاں پر بھی پہلے بڑے اونچے درجے کا جو ہے وہ سیلاب آیا تھا، اب وہاں پر لوگ جو ہے وہ جا کر نہاتے ہیں، اب وہ جو لوگ وہاں پر نہائیں گے ان کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، اور دریاؤں کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے، اور چونکہ دریا ستلج میں بھی بھارت نے پانی چھوڑ دیا، جو خبر میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی، تو اس ساری سچویشن کو آپ ملا کر دیکھیں، اس وقت پاکستان، پورے کا پورا پاکستان سیلاب کے بالکل جناب اس میں تباہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور پورے پاکستان کو سیلاب میں اپنے جو ہے وہ حصار کے اندر لے لیا ہے، اور پانی یہ عذاب ہے، یہ قدرتی آفات ہے، اور آپ اندازہ کریں یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، آپ ڈاٹ سے ڈاٹس ملائیں، جو ظلم ہو رہا ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اس کی جانب سے قدرتی آفات اس طرح کی آئے، کوئی عذاب آئے، اس پہ اچھے برے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مومن ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، کسی جو ہے وہ شرابی کے اوپر، کسی دانی کے اوپر، کسی ظلم کرنے والے کے اوپر، کسی فرعون کے اوپر عذاب آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اچھے برے جو ہیں وہ سب اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ KPK میں صورتحال مزید خراب ہونے جا رہی ہے، جو چیئرمین NDM میں ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ابھی مزید کلاؤڈ برسٹ ہونے ہیں۔ اب کلاؤڈ برسٹ سے آپ نے صورتحال دیکھ لی کہ لوگوں کے گھر بہ گئے، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے، اس کے علاوہ لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی، پہاڑ اس کے اندر بہ رہے ہیں، پتھر اس میں بہ رہے ہیں، گاڑیاں تنکوں کی طرح بہ رہی ہیں، اور پھر اندازہ یہ کریں کہ لوگ اس کے اندر بہ رہے ہیں، 300 سے زائد افراد اس پہ جاں بحق ہو گئے ہیں، ابھی مزید کراؤڈ برسٹ ہونے ہیں، ابھی مزید تباہ کاریاں ہونی ہیں، مزید لاشیں جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں جانی ہیں، ہاسپٹلز میں آلریڈی ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، یعنی کہ صورتحال مزید خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت کرے، لیکن چیئرمین NDMA کی جانب سے خبردار کر دیا گیا ہے کہ آئندہ ہفتے مزید کلاؤڈ برسٹ ہوں گے، اور 2-3 ہفتوں میں مزید صورتحال خراب بھی ہوگی، اور KP جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے پنجاب کے اندر بھی۔ اب یہ جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو KPK ہے وہاں پر 328 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، آسمانی بجلی بھی گر رہی ہے، لینڈ سلائڈنگز بھی ہو رہی ہیں، بارشیں بہت تیز ہیں، سیلاب ہے، فلیش فلڈنگ ہے، کلاؤڈ برسٹ ہے، ایک ہی وقت میں بہت سارے چیلنجز کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن پاک فوج کی طرف سے وہاں پر جو ہے وہ آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں، ریسکیو آپریشنز ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد جو ہے وہاں پر لوگوں کو ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، کروڑوں روپے کے انفراسٹرکچر تباہ ہو گئے، پل تباہ ہو گئے۔ اب دوسری جانب امریکہ نے بھارت کے اوپر ایک اور حملہ کر دیا ہے، امریکہ اور بھارت میں ایک ٹریڈ وار چلی ہوئی ہے، اور امریکہ نے بھارت کے اوپر 50% تک اضافی ٹیرف عائد کیا، 25% تک جو انہوں نے ٹیرف کا اعلان بھی کیا، اب اس کا اطلاق ہونے جا رہا ہے۔ اب بیک ڈورز کے اوپر جو ہے بھارتی سرکار امریکہ کے پاؤں پکڑ رہی ہے، ان سے معافی مانگ رہی ہے کہ جناب ہمیں معاف کر دیں، لیکن
لیکن امریکہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گئے، وہ پاکستان کو آنکھیں دکھا لے گا۔ پاکستان نے آپریشن بنیاد المرصوص میں بھارت کو بتا دیا کہ آپ کی اکانومی کی ہمارے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکہ نے بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات کو معطل کر دیا ہے اور تجارتی مذاکرات کارواں کا اس ماہ کے آخر میں نئی دلی کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا گیا۔ یہ دورہ 25 اگست سے 29 اگست تک کے درمیان متوقع تھا، لیکن اب اسے دوبارہ شیڈول کیے جانے کا امکان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک ابھی رابطے میں ہیں، لیکن تاہم دوبارہ شیڈول ہونے کے حوالے سے اس پر فیصلہ نہیں ہوا۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 25% اضافی ڈیوٹی عائد کی اور اس کے ساتھ مزید 25% ڈیوٹی جو ہے وہ روس سے تیل خریدنے پر عائد کی۔ اب اس کے اوپر انڈیا احتجاج کر رہا ہے کہ وہ ممالک جن پر ابھی تک بھارت نے امریکہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور ان کی کوئی قومی مجبوری بھی نہیں ہے، لیکن وہ روس سے تجارت کر رہے ہیں، اور ہماری تو قومی مجبوری ہے تیل خریدنا روس سے، تو لہٰذا آپ ہمارے اوپر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہاں سے نظر آتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ اب چونکہ امریکہ اور پاکستان جو ہے وہ ایک دوسرے کے بڑے قریب ہو رہے ہیں، اور کل بھی ہمارے فیلڈ مارشل عاصم علی صاحب نے کہا کہ ہم امریکہ کے لیے چائنا کو نگلیکٹ نہیں کریں گے، چائنا ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، یعنی کہ برابری کی سطح پر پاکستان کے تعلقات۔ اور پھر بھارت اور امریکہ کے درمیان آپ تعلقات دیکھیں کہ کولڈ وار وہاں پر شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ نے اس بھارت کو جھنڈی کروا دی ہے اور امریکہ مزید تجارتی حملے بھارت کے اوپر کرے گا۔ آپ چائنا کی اور بھارت کی صورتحال دیکھیں، امریکہ بھارت وہاں پر بھی سفارتی سطح پر ناکام ہو گیا ہے۔ رشیا اور بھارت جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈس انگیج ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس خطے کے اندر بھارت مکمل طور پر اکیلا ہو گیا، تنہا ہو گیا۔ پاکستان اس خطے کا ایک بڑا پاورفل پلر بن کر سامنے آیا، یعنی کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ جب واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں دنیا کے فیصلے ہوا کرتے تھے، بیجنگ میں فیصلے ہوتے تھے۔ اب پاکستان جو ہے وہ دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے اور پاکستان دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس رنگا پہ لازمی ہے رکھنے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔